بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال ملائک کو کچھ کمالات و صفات تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ موت کا جتنا شعبہ ہے اس کا جو بڑا ہے ملک الموت وہ عزرائیل ہے، اور ملائک کے جو سردار ہے وہ حضرت جبریل ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے پاس وہی لاتے تھے، لیکن قوموں کو اٹھا کے پٹکنا اور غرق کرنا وہ بھی جبریل کا کام تھا، وہ اسرائیل کا کام نہیں۔ اسرائیل کا کام من حیث الافراد ہے، من حیث القوم جب تباہی بچتی ہے تو کہتے ہیں کہ حضرت جبریل اس میں خود آتے ہیں۔ یہ جو پولیس ہے نا یہ کام کرتی رہتی ہے نا، بعض موقعوں پر تھاندار آگے بڑھتا ہے، بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ ڈی آئی جی اور آئی جی خود اتر کے میدان میں آتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نہ ہو تو کام نہیں ہو۔ تو قوم لوط کو جبریل نے اپنے پر میں اٹھایا اور جالنا عالیہ سافلہ اوپر لے گئے، وہاں سے نیچے پٹک دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور پھر بارش پتھروں کی برسائی گئی۔ مشہور ہے کہ حضرت جبریل نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے سے معذرت کی ہے، اور حضرت کی خدمت میں بوقت وفات بتایا ہے کہ بس میرے بھی روئے زمین پر یہی آمد تھی اور اس کے بعد قیامت تک نہیں آ سکوں۔ یہ ہم بھی سنتے تھے، لیکن جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا ہے اور اس میں ثابت کیا ہے کہ یہ اقوال کمزور اور غیر مردی ہے، اور اس طرح کوئی بات ثابت نہیں۔ ہاں وحی کے سلسلے میں دوبارہ نہیں آئیں گے، کیونکہ وہی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گئی ہے۔ نبوت پا محمد باندے تمام شو، نشت فصل محمد انبیاء رحمان بابا ہوئی۔ اسی طرح میکائیل باد و باران، بارش اور ترزیق کے سلسلے پر مامور ہے۔ ایک فرشتہ ہے میکائیل، اس کا کام یہ ہے طوفان، بارش، باد و باران، لوگوں کے رزق، زمین سے چیزیں اگانا، آسمان سے نعمتیں لانا۔ ما يحتاج الیہ المرء وما تحتاج الیہ الحیات، رزق رسانی پر مامور ہے وہ۔ لیکن ان اللہ هو الرزاق، روزی دیتا خدا ہے، ذو القوت المتین، طاقت کا سرچشمہ وہی ہے۔ میکائیل بغیر عزت کے کچھ نہیں کر سکتا۔ وما نتنزل الا بامر ربک، قرآن میں فرشتوں کا بیان ہے کہ ہم صرف اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ اور اسرافیل علیہ السلام وہ بنسری بجائیں گے قیامت کے میدان میں، یعنی قیامت جب قائم ہوگی تو حضرت اسرافیل کی بنسری سے، باقاعدہ بنسری ہے بہت بڑی، اور اس کا ایک حصہ حضرت نے منہ میں لیا ہے اور اس میں سوراخ ہے، اس پر آپ نے انگلیاں رکھی ہے، جیسے بنسری بجانے والا ایک خاص طریقے سے ہیئت بناتا ہے۔ پورا کورس ہے، وہ موسیقی کا ایک شعبہ ہے۔ کہتے ہیں کہ بنسری کی آواز میں سحر ہے، دلوں کو پلٹ دیتی ہے، اور ممانعت آئی ہے کیونکہ ظاہر موسیقی حرام، ناجائز اور کار شیطان ہے۔ ہمارے جہانگیرے میں دریائے کابل بہ رہا ہے، اس کے ساتھ ہی جہانگیرہ ہے، حضرت شیخ استاد مولانا لطف اللہ کی مسجد تھی، وہاں میں حضرت سے پڑھنے جاتا تھا عصر کے وقت۔
دریا پار ایک آدمی بنسری بجاتا تھا. حضرت بہت غمگین ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے یار اس کو کیا تکلیف پیش آئی ہے, اور حضرت کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی بہت زیادہ. وہ کچھ اور طریقے سے بجاتا تھا بالکل. تو میں اس کے پیچھے گیا باقاعدہ اور اس سے میں نے ملاقات کی. تو سانحہ میں میری بیوی بچے سب ہلاک ہو چکے. تو جو کچھ بچا تھا ساز و سامان میں نے آگ لگائی اس کو. بس اب دریا کے کنارے رہتا ہوں, آبادی میں نہیں جا سکتا. اور مجھے جب انہوں نے یہ واقعات سنائے میں نے آ کے حضرت الاستاذ کو بتائے. آپ یقین کریں اس دن جو ہمارے استاد نے مغرب و عشاء پڑھائی ہے زار و قطار رو رہے تھے, بہت زیادہ رو رہے تھے. فریاد خوب زڑگی نہ خیجی اور رو وہ زڑگو نہ کل خیجی فریاد. دکھا ہوا درد مند تھا وہ بہت. اس کو یہ پتہ نہیں تھا. پھر حضرت شیخ نے مجھے کہا کہ اس کو سمجھاؤ کہ اس کی جگہ قرآن شریف کی تلاوت شروع کر لے, آرام آ جائے. یقین کر لو قرآن مجید کی تلاوت سے اس کو آرام آیا, دوبارہ گھر آباد ہوا, شادی ہو گئی اور بچے اللہ نے دے دیے. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ.